اس وقت ہمارا ملک جس قدرتی آفت کی لپیٹ میں ہے، اس پر ایک طرف تو کچھ لوگ ہیں کہ جو اس کوشش میں ہیں کہ اپنا فرض ادا کریں کہ جو ہمارے بھائی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں ان کی مدد کو پہنچیں، ان کے جو کام آ سکتے ہیں کام آئیں، چھت فراہم کر سکتے ہیں تو چھت فراہم کریں، روٹی کا بندوبست کر سکتے ہیں تو وہ بندوبست کریں، ان کے جو مویشی ہیں ان کے چارے کا جو انتظام ہو سکتا ہے تو وہ کریں، جو ان کا نقصان ہو گیا ہے اس کا جو ازالہ ہو سکتا ہے تو اس میں جو ہے وہ لگیں، دن رات وہ اس پر ایک کر رہے ہیں۔ وہ جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ بات ہمارے لیے بہرحال ایک درجے میں تسلی کی ہے کہ ہماری اس قوم کے اندر ابھی یہ جذبہ مرا نہیں ہے، اور بہت سے لوگ یہ درد دل رکھتے ہیں کہ جب ان کے بھائیوں پہ کوئی آفت آتی ہے تو وہ اس کو اپنی آفت سمجھ کے ان کی مدد کو لپکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلو بپہلو ایک دوسری بات جس نے کہ اس چیز کی طرف آمادہ کیا کہ ہم اس وقت اس پر گفتگو کریں، وہ یہ ہے کہ جو مختلف سوالات اٹھ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے یعنی اسی دوران ایک بات مولانا طارق جمیل صاحب نے کہی کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ وہ بعض وجوہات کی وجہ سے کچھ لوگ ان سے اس وقت خصوصی طور پر ناراض ہیں، وہ ذرا تھوڑے سے متنازع بھی ہوئے ہیں ایک سیاسی پارٹی کی حمایت کرنے کی وجہ سے، لیکن یہ کہ اس کے بغیر بھی اس طرح کی بات پر ہمارا ایک مخصوص طبقہ بہت چڑھتا ہے۔ جب آپ اسے اللہ کا عذاب کہتے ہیں یا سزا کہتے ہیں تو ان کی چڑ دیدنی ہوتی ہے۔ یہ ابھی کی بات نہیں ہے، 2005 میں بھی جب زلزلہ آیا تھا اس وقت بھی یہ باتیں بڑے نامی گرامی لوگوں کی زبانوں سے ہم نے سنی تھی کہ یار یہ اگر اللہ کی سزا ہے تو غریبوں پر کیوں آئی ہے، یہ لاہور کیوں نہیں آئی؟ نہیں، کم از کم یہ تو وہ بھی مانتے ہیں کہ زیادہ حقدار لاہور ہے، تو لاہور کیوں نہیں آئی، یا یہ اسلام آباد کیوں نہیں آئی، یا یہ نیو یارک کیوں نہیں آئی، تو یہ غریبوں پر یعنی وہ مظفر آباد پر اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بالا کوٹ اور ان جگہوں پہ کیوں آئی ہے جہاں غربا رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سوال اب بھی کھڑا کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ سزا ہے تو پھر غریبوں پر کیوں ہے؟ پھر اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ ایک پرانا مذہبی لوگوں کا چورن ہے جو وہ حکمرانوں کو بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فرعون کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے اور تمام بادشاہوں کے دور میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو سرکار کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان سے بری و ذمہ کرنے کے لیے اس طرح کی قدرتی آفات کو خدا کی طرف منسوب کر کے، دیوتاؤں کی طرف منسوب کر کے گویا سرکار کو بری و ذمہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ایک پورا جو ایک دعویٰ ہے جو پیش کیا جاتا ہے۔ پھر ایک چیز اور بھی ہے، کچھ لوگ اور کھڑے ہوئے ہیں کہا نہیں عذاب نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ پھر سوال وہیں پہ کھڑا رہ گیا، یار آزمائش غریبوں ہی پہ آنی ہے، امیروں کے لیے کوئی آزمائش نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ایک طرف جو بات کہی جاتی ہے اس کا توڑ بھی آ جاتا ہے، جو توڑ آ جاتا ہے وہ بھی ایک اپنی جگہ پہ وزنی ہوتا ہے۔ تو ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک ایسی بات سامنے آ جائے کہ کم از کم ہمارے اپنے دلوں کے اندر جو اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، جو ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے، بے قلعی پیدا ہوتی ہے، حقیقت کے بارے میں ابہام پیدا ہوتا ہے، اس کا کوئی تدارک ہو سکے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اس موضوع پر جو بھی میرے ذہن میں خیالات ہیں میں انہیں صحیح طرح مجتمع کر سکوں اور منضبط انداز میں آپ کے سامنے مدلل طور پر پیش کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ ان کو جواب دینے کی بجائے جو یہ سوال اٹھا رہے ہیں کم از کم ہمارے ذہن کی جو ہے وہ جو بھی ابہام ہے وہ دور ہو جائے۔ اب آ جائیں سب سے پہلی چیز کی طرف کہ دیکھیں قدرتی آفات جو ہیں، یہ جب سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے قدرتی آفتیں ساتھ ساتھ ہی آ رہی ہیں، بلکہ وہ تو شاید پہلے ہی سے چل رہی ہیں، انسان دنیا میں بعد میں آیا ہے، آفتیں پہلے ہی سے آ رہی تھیں یہاں پہ۔ اب اس حوالے سے ایک نقطہ نظر ہمیشہ رہا ہے، یہ کوئی نیا نقطہ نظر نہیں ہے، ہمیشہ ایک نقطہ نظر رہا ہے کہ جیسے خوشی اور غم، جیسے دن اور رات ہیں آتے جاتے ہیں، ایسے ہی خوشی اور غم بھی دنیا میں ساتھ ساتھ ہی ہیں، کبھی خوشی کبھی غم۔ وہ بلکہ یہ کہ اس موضوع پر شاید کوئی نغمہ بھی تھا یا گانا تھا، تو یعنی یہ انسانی زندگی میں یہ اتار چڑھاؤ آتا ہی رہتا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی غم ہوتا ہے، کبھی سکھ ہوتا ہے کبھی دکھ ہوتا ہے، کبھی اچھے حالات ہوتے ہیں کبھی برے حالات ہوتے ہیں،
جیسے کبھی دن ہوتا ہے کبھی رات ہوتی ہے. یہ ایک یوں سمجھیے قدرتی عمل ہے اور تمام انسان خوشی اور غم کے احساسات سے گزرتے ہیں. یہ زندگی میں ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اچھا جب آپ یعنی یہ ہے بھی قرآن مجید نے بھی اس اصول کو مانا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان تبدیل کرتے رہتے ہیں. کبھی خوشی کے دن ہوتے ہیں کبھی غمی کے دن ہوتے ہیں. تو اب یہ جو چیز ہے جب آپ اسے مان لیں تو آج اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا جو اس وقت دنیا میں لیا جا رہا ہے کہ یہ حالات میں تو تغیر ہوتا ہے. اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ حالات کو بھانپے. اللہ نے اسے 2 آنکھیں دی ہیں, کان دیے ہیں, سینسز دیے ہیں, سمجھ عطا کی ہے. وہ اینٹیسپیٹ کر سکتا ہے. وہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. شیڈوز کو دیکھ کر آنے والے حالات کا ادراک کر کے ان کا تدارک سوچ سکتا ہے. تو اسے چپ کر کے بے فکر ہو کے ہاتھ توڑ کر بیٹھ نہیں رہنا چاہیے نشیوں کی طرح, بلکہ اسے پلاننگ کرنی چاہیے, منصوبہ بندی کرنی چاہیے ان آفتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ جو ڈیزاسٹر ہے اس ڈیزاسٹر کو مینیج کرنے کے تو یعنی انسان کو پہلے سے جو ہے وہ تدارک کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے. یہ جو ہمارے اس حوالے سے جو یہ بات کہی جاتی ہے, یہ آپ دیکھیں کہ جو دنیا میں ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں یہ ہوتا بھی ہے. دیکھیں آفتیں وہاں بھی آتی ہیں, آفتیں ہمارے یہاں بھی آتی ہیں. ہمارے ہاں آفت آتی ہے ساتھ تباہی لاتی ہے, بہت بڑی ہلاکتیں لے کے آتی ہے. انہی ممالک میں جو جنہیں ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں, جب ایسی کوئی آفت آتی ہے, کوئی زلزلہ آتا ہے, کوئی سیلاب آتا ہے, ظاہر ہے اس آفت پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے, یہ تو قدرتی شے ہے. اسے آپ آسمان پہ جو ہے وہ بادل روک نہیں سکتے, بارش تھام نہیں سکتے, آئے گی زمین پر آئے گی. زلزلہ آپ روک نہیں سکتے. لیکن یہ کہ اس کو مینیج کرنے کا, اس کے بعد کی صورتحال کا آپ نے کیا سوچا, کیا منصوبہ بنایا. تو ہمارے جتنے بھی جو دنیا میں ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے انتظامات, حسن انتظام کہیے کہ وہ بہرحال آج تک تو یہ چیز ہے کہ بہت اچھی طریقے سے بڑے عمدگی سے کے ساتھ وہ اسے مینیج کرتے ہیں. کم سے کم جانی نقصان ہوتا ہے, لیکن اس کے مقابلے میں ہمارے ہاں افراتفری مچی ہوتی ہے. معلوم ہوتا ہے کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے, حکومت نام کا کوئی شے نہیں ہے. آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر لوں, یہ حکومت نام کی کوئی شے نہیں ہے, اس کو سمجھ لیجئے. حکومت کی حیثیت کیا ہے؟ ہم کیوں حکومت سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی آفت میں اور ہماری آفت کے درمیان آ کے کھڑی ہو جائے؟ کیوں یہ توقع کرتے ہیں؟ دیکھیں جب پہلے آفتیں آتی تھیں, مصیبتیں آتی تھیں, تو ان آفتوں اور مصیبتوں کا مقابلہ برادری کرتی تھی. مطلب ایک بندے پر کوئی اس کا گھر گر گیا, بارشیں ہوئیں, بہت زیادہ بارشیں ہوئیں, گھر گر گیا, کون آئے گا اس کی مدد کو؟ اس کی برادری آئے گی, اس کے رشتہ دار آئیں گے, اس کے تعلق دار آئیں گے, اسے گھر بنا کے دوبارہ کھڑا کر کے دیں گے. یہ پہلے کی بات ہے. جب جدید دور آیا تو اس میں ویلفیئر سٹیٹ کا تصور آیا. یہ جو ویلفیئر سٹیٹ کا تصور ہے یہ تصور بالکل نیا تصور ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فرعون کے دور میں بھی آفتیں آتی تھی اور حکمرانوں کی ذمہ داریاں جو ہے نا وہ اللہ پر ڈال دیتے تھے یا خدا پر ڈال دیتے, یہ غلط بات ہے. اس وقت حکومت کی یہ ذمہ داری تھی ہی نہیں کہ وہ کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کرے, وہ لوگوں کے جناب گرے ہوئے گھر اٹھائے. یہ بادشاہوں کے کام نہیں تھے. بادشاہ مالک ہے, جو مر گیا سو مر گیا, اس بادشاہ کو اس سے کیا غرض ہے. یہ ویلفیئر سٹیٹ کا تصور بالکل نیا تصور ہے. اور یہ وہ جو پہلے برادری ہوتی تھی, وہ جو کہتے ہیں برادری والا مارے تو دھوپ میں تو نہیں پھینکتا نا, وہ بعد میں جو ہے وہ دفن کرنے کی سوچتا ہے یا سائے میں کم از کم لاش ڈالتا ہے. تو برادری کو اتنی ہمدردی تو کم از کم یہ ہوتی ہے. اب یہ چیز ہے جو حکومت سے جڑ گئی ہے. اب برادریاں ختم ہو گئیں, اب اس کی جگہ حکومتیں آ گئی ہیں, اور حکومتوں کا کام ہے اپنے لوگوں کی فلاح کا سوچنا, اپنے لوگوں کی بھلائی کا سوچنا, اپنے لوگوں کی اس طرح کی آفات کا مقابلہ کرنے میں رہنمائی دینا, اور بلکہ یہ کہ اس کے لیے منصوبہ بندی کرنا, اس کا تدارک کرنا. تو ان جدید ادوار کی حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں. پہلے یہ بات تھی نہیں, یہ آج کی بات ہے. پہلے جو بادشاہ تھا وہ کہتا تھا میری رعایا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری حکومت ہے, یہ ہم اس کے رعایا نہیں ہیں, وہ ہمارے ریپریزنٹیٹر ہیں, وہ ہمارے نمائندے ہیں. حکومت اب سمجھی جاتی ہے عوام کی حکومت ہے. وہ کیا ہے جی, گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل, فار دا پیپل. تو اس کا تقاضا پھر یہ ہے کہ جب اس طرح کی مصیبت آئے تو گورنمنٹ فار دا پیپل باہر نکلے اور آپ کے یہ سارا کچھ ان کا دکھ درد بانٹے. اور اس کے لیے جیسے ماں ہوتی ہے, ریاست ہو ماں جیسی,
جیسے ماں بچے کا خیال رکھتی ہے اس طرح ریاست خیال رکھے اپنے شہریوں کا اور ان کے لیے یہ سارے انتظامات کرے جیسے ماں اپنے بچے کی حفاظت کے لیے انتظامات کرتی ہے. تو جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں ہمیں اس کی کوئی جھلک نظر آتی ہے, اور اس میں اگر اس پر پوری طرح عمل درآمد نہ ہو تو حکومتیں جو ہے ان چلی بھی جاتی ہیں, انہیں مستعفی بھی, ان کو بہت شدید تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہلی بات تو یہ کہ ترقی پذیر ہیں, وہ بھی پتہ نہیں پذیر ہیں کہ گریز ہیں, اس لیے کہ پذیر کا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ یعنی ترقی کی طرف کوئی سفر ہے, اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ہمارا تو ترقی معکوس کا سفر ہے نا, الٹا سفر ہے. ہم شاید پہلے کسی بہتر پوزیشن میں تھے, اب اس سے بھی گندی پوزیشن میں آ گئے ہیں, تو ہمارا سفر تو الٹا ہے. لہٰذا ترقی پذیر کہنا بھی غلط, ترقی یافتہ تو بالکل ہی نہیں, ترقی پذیر کہنا بھی جو ہے وہ بھی محل نظر ہے. تو ہم تو ترقی معکوس کا شکار ہیں, ہم تو الٹی طرف سفر کیے ہوئے ہیں. ہم تو یوں سمجھے کہ نیچے کی طرف, زوال کی طرف, گہرائی کی طرف, پاتال کی طرف جو ہے ہمارا رخ ہے. لہٰذا ہماری حکومتیں وہ اتنا لمبا سوچتی نہیں ہیں, وہ زیادہ سے زیادہ سوچیں بھی تو 5 سال کے لیے سوچتی ہیں. اب تو 1.25 سال کے لیے سوچنے کے لیے, ہماری اس وقت جو حکومت ہے وہ تو 1.25 سال کو سوچنے کے لیے آئی ہوئی ہے. اس سے آگے اس نے کیا دیکھنا ہے؟ تو وہ تو سر منڈاتے اسے اولے جو پڑھ رہے ہیں تو وہ تو سو پڑھے, لیکن یہ کہ وہ تو 1 سال کا سوچ کے آئی تھی نا, جو بھی اس کی سوچ ہے, تو اس سے زیادہ وہ سوچ نہیں ہے. کوئی ہمارا نیشنل ایجنڈا نہیں ہے, کوئی نیشنل پالیسی نہیں ہے. محکمے سارے موجود ہیں, امریکہ کی نقل مار کے آپ نے سارے محکمے بنا دیے. یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا شعبہ ہے, وزارت بھی ہے, اربوں روپے بھی ادھر جو ہے وہ کھپتے ہیں. یہ آپ کی فلانا وزارت ہے, یہ فلانی وزارت ہے. یہ سب جو کام دھیلے کا نہیں, یہ سب سفید ہاتھی ہیں. ان میں سے کوئی کچھ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سفارشیں کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ اسکالرشپیں ڈھونڈنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں بیٹھے ہوئے ہیں پوزیشن انجوائے کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ دھندے کرنے کے لیے, یہ مصیبتیں سارے جہاں کا درد میرے جگر میں ہے, اس کے لیے تو وہ نہیں بیٹھے ہوئے وہاں پہ. ان کی سوچ تو کوئی اور ہے. لہٰذا ایک طرف تو ہماری حکومتیں نائل ہی نہیں, بلکہ یہ کہ یوں سمجھیے کہ وہ مجرم, عوام کی مجرم حکومتیں. اور یہ کسی ایک حکومت کی بات نہیں ہے, یہ ہر حکومت کی بات ہے, وہ خاکی والی ہو یا سفیدی والی ہو. 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا تو اس وقت تو ہمارے نمبر 1 لوگوں کی حکومت تھی, لیکن ان کی مینجمنٹ بھی ہم نے دیکھ لی تھی, اور پتہ ہی تیسرے دن چلا تھا کہ ہوا کیا ہے. پہلے دن تو خبریں تک وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ آ رہی تھی, ابھی ہمارے ان کو تو کان خبر بھی نہیں ہوئی تھی. تو ہمارے ہاں جناب ہر طرف ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا کی صورت ہے. دوسری طرف آ جائیں ذرا عوام کی طرف, بتا بھی دیں تو کیا ہوگا. آپ بتا دیں یہ نالا لئی ہے, یہ کبھی کبھی 10 سال میں چڑھ جاتا ہے, یہ خطرے کی لائن ہے, اس سے آگے گھر نہیں بنانا. اتنی تعلیم یافتہ عوام ہے کہ اس کے بعد بالکل اس سے آگے گھر نہیں بنائے گی. ایسا ہی ہوگا, یہ نالے کے بیچ میں جا کے بنائیں گے کہ اللہ کے حوالے. ابھی آپ نے وہ جو بحرین میں سوات کے علاقے میں جو مسجد گئی ہے نا, وہ 2010 کے پانی میں بھی گئی تھی. اس کا مطلب وہ نالے میں بنی ہوئی ہے, تبھی 2010 میں بھی گئی. اور پھر چونکہ چندے سے بنانی تھی, کون کے ابا جی کے پیسے سے بنانی تھی, لہذا پھر ادھر ہی اسی نالے کے اندر ڈال کے بنائی. پھر تو بھائی سیلاب نے 8 سال بعد, 10 سال بعد, 15 سال بعد ہمارے گھر کا درشن کرنا ہوتا ہے. یہ ایک سائیکل ہے, جب پورا ہوتا ہے تو ایک اور چکر آتا ہے. اور آپ نے نالوں میں گھس کے اگر گھر بنائے ہوں گے تو پھر یہ سارا کچھ ہوگا. ابھی میں دین کی بات نہیں کر رہا ہوں, ابھی میں ایک خاص پوائنٹ آف ویو سے بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو میں کیا کہہ رہا ہوں, ہمارے حکمران تو جو ہیں سو ہیں, لیکن ہم بھی کوئی ان سے کم نہیں ہیں. بڑے میاں تو بڑے میاں, چھوٹے میاں سبحان اللہ. اچھا آپ ادھر کوئی الرٹ جاری بھی کر دیں کہ بھائی وہ پچھلے علاقے میں بہت بارش ہوئی ہے, اگلے 10 گھنٹے میں ادھر پہنچنے والا ہے پانی, اور فوراً گھروں سے نکلو. تو جیسے آپ ڈائریکشنز دیں گے لوگ بالکل اسی طرح اپنا لائٹ ویٹ نکل آئیں گے, اور جس کیمپ میں آپ لے کے جائیں ایسا ہوگا. بھائی ہماری قوم بھی ہڑبونگ ہے. تو وہ جو شاخ پہ الو بیٹھا ہے, صرف شاخ ہی پہ الو نہیں بیٹھا ہے, یہاں تو پورے درخت کو گن لگا ہوا ہے.
یعنی یہ ہماری ایجوکیشن کا مسئلہ ہے اگر آپ یہاں تک اسے دیکھیں. لیکن اس کا بہرحال یہ مطلب نہیں ہے کہ جن کی ذمہ داری ہے میں انہیں بری کر رہا ہوں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس چیز کو اگر آپ حقیقت پسندی سے دیکھیں تو ہے دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی. آپ کس کو مجرم ٹھہرائیں گے اور کس کو نہیں ٹھہرائیں گے. البتہ یہ کہ جب اس کے بعد یہ اس طرح کی مصیبتیں آ جائیں تو اس کے بعد کے جو اقدامات ہیں یعنی اس پر تو شرم کرنی چاہیے ہمارے تمام لیڈروں کو کہ فوٹو سیشنز ہو رہے ہیں دکھلاوے کے لیے, وہ اپنی آ کے تصویریں بنوا رہے ہیں, کوئی حقیقی کام نہیں ہو رہا. یعنی جو عوام فوٹو دیکھتی ہے یا جو جن تک ذرائع ابلاغ پہنچتے ہیں ان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ جی ہم بڑا کام کر رہے ہیں, یہ دیکھو ہمارے بوٹ دیکھو, ہماری بھاگ دوڑ دیکھو, ہماری شڑپ دیکھو کہ ہم کیسے جناب عوام کے لیے نکلے کھڑے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ سارا ایک جو ہے نا لوگوں کو دکھاوے کے سوا کچھ نہیں ہے. وَيُرِيدُونَ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر بھی کی جائے جو انہوں نے سرے سے کیے ہی نہیں ہیں. یہ انتہائی درجے کی سنگ دلی ہے. آپ کچھ کر نہیں سکتے تو آپ لوگ دکھاوے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں تو یہ گویا زخموں کے اوپر نمک چھڑک رہے ہیں. اس کو کیا کہیں گے؟ یہ پرلے درجہ کا ظلم ہے, جرم ہے. اور پھر اس کے اوپر جو باقی جو بھی بے حسی ہے تو یہ تو سارے جرائم اپنی جگہ پہ. اور اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جتنی بھی مصیبت آتی ہے اس کی ذمہ داری کس پر پھر ہم ڈالیں گے؟ ایک تو آفت آ گئی, آفت آنے کے بعد یہ جو غلطیاں ہوئیں تو عوام کی غلطی بھی میں نے آپ کو بتا دی اور اس کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کی بھی جو کوتاہی ہے وہ بھی آپ کو بتا دی. تو یہ تو اس زمرے میں بھی آ جائے گا جو ابھی میں نے آیت آپ کو سنائی, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین اور جو سمندر میں فساد پھیلا ہے یہ لوگوں کے اپنے کیے کے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں ہوا ہے. بھئی آپ نے جا کے غلط جگہ پہ گھر بنایا, آپ نے غلط جگہ پہ ہوٹل بنایا, آپ نے جا کے خطرناک ایریے میں جو ہے مسجد بنائی. اب یہ تو ہونا ہی تھا, تو یہ تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. حکمرانوں کے بھی ہاتھوں کی کمائی ہے, اس پر بھی آ جائے گا. یہ ہو گیا جی آپ کی ایک سطح اس بات کو سمجھنے کی جو دنیاوی سطح ہے. اچھا میں ایک وہ چیز بھول گیا نقطہ, وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ جو نقطہ نظر ہے نا دنیاوی نقطہ نظر, ابھی تک میں نے ساری بات دنیاوی نقطہ نظر سے کیا. اس دنیاوی نقطہ نظر میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اس چیز کو کیسے سوچتے ہیں, جو دنیا پر فوکسڈ ہیں وہ کیسے سوچتے ہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہیں حالات میں تغیر ہوتا رہتا ہے. وہ جو میں نے کہا نا تلک الایام نداولها بین الناس, یہ تو نیچرل فینامنا ہے, اس کو تو کون نہیں مانے گا, اسے تو کافر بھی مانے گا یہ ہوتا ہے, وہ مانتے ہیں یہ ہوتا ہے. تو کیا ہوگا؟ جو فٹسٹ ہوگا وہ بچ جائے گا, جو فٹسٹ نہیں ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. سروائیول آف دا فٹسٹ, مطلب یہ کہ اپنے آپ کو بدلتے حالات کے مطابق ڈھالو, یا حالات کو اپنے موافق کرو یا خود حالات کے موافق ہو جاؤ تاکہ سروائیو کرو. تو اب وہ سارے انتظامات ہوتے ہیں, نالے بنے ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کا طوفان آ گیا تاکہ ہم بچ جائیں اور یہ جو ہے نا یہ مصیبت بیچ سے نکل جائیں. زلزلہ آ گیا تو یوں کریں گے, وہ سارے مطلب عمارتیں اس طرح بنی ہوتی ہیں کہ اگر ایمرجنسی ہو تو لوگوں کو نکالیں گے کیسے, یہ ساری چیزیں پہلے سوچی جاتی ہیں. تو وہ گویا حالات کے مطابق اپنی جو بھی ضرورتیں ہوتی ہیں ان کو پہلے مد نظر رکھ کر ساری پلاننگ کرتے ہیں. ہم اس سے ماوراء ہیں لہٰذا ہمارا نقصان زیادہ ہوتا ہے. وہ چونکہ فٹسٹ نہیں ہیں لہٰذا سروائیو نہیں کرتے, مرتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو فٹسٹ بنا کے بچاتے ہیں. یہ ایک سوچ ہے. ہمارے وہ لوگ جنہوں نے تھوڑا بہت یورپ کو دیکھ لیا, جنہوں نے ترقی یافتہ ممالک کی یہ کہانیاں پڑھ لیں, جنہوں نے اس طرح کا لٹریچر پڑھ لیا یا یونیورسٹیوں میں اس طرح کے جو ہے وہ مطالعہ کر لیا, تو اب اس کے نتیجے میں وہ بڑا کڑتے ہیں, جلتے ہیں. جلنا اس معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں, یعنی وہ حسد کے معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں, یعنی انہیں اپنے اس پہ کڑن ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ سب کچھ کیوں نہیں ہے جیسا کہ وہاں پہ ہے. جب اس کے سامنے ہم یہ بات کہتے ہیں یار یہ خدا کا عذاب ہے تو ذرا وہ میٹر ہو جاتے ہیں, اس کے ذرا اس پہ پھر غصہ آتا ہے, اسے اس پر چڑ چڑھتی ہے کہ یار جو کام ہم کر سکتے تھے وہ بھی انہوں نے نہیں کیا اور اس کو اب خدا کے ذمے بھی ڈال دیا.
اور یہ کوئی نئی روش نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے جو ہے نا یہ پرانی روش چلی آ رہی ہے، بلکہ یہ کہ کسی شاعر نے شیطان سے یہ بات کر لائی ہے کہ حیرت ہوتی ہے حضرت انسان پہ، غلطی کرے خود لعنت شیطان پہ. تو شیطان کو بھی حیرت ہوتی ہے اس بات پر. اس حوالے سے یعنی ایک بڑا پیارا قول ہے قرآن مجید میں مشرکین کا ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں، اس سے ذرا بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. وَإِذَا کی سورہ یاسین اکثر لوگوں نے پڑھی ہوتی ہے، پڑھتے رہتے ہیں، تو اسی سے ہے یہ آیت. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا گیا کہ خرچ کرو اس میں سے جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے. قَالُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، وہ کہتے ہیں کیا ہم اس کو کھلائیں جس کو اگر اللہ کھلانا چاہتا تو خود کھلا دیتا. بھئی سب کو اللہ دے رہا ہے، تو جس کو اللہ نے نہیں دیا اس کو ہم دے کر تو گستاخی کریں. ان انتم الا فی ضلال مبین، وہ جو ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ ان کو کھلاؤ، ان کو کہتے تم تو کھلی گمراہی میں ہو یار، اللہ نے جن کو نہیں کھلایا ان کو ہم کھلائیں. یعنی یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ ان کو اللہ نہیں دے رہا ہم دے کے گویا اللہ کی نافرمانہ، ہم یہ نہیں کر سکتے. تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، میں یہ بات آگے جا کے آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ کیا بات ہے، لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سوچ کوئی نئی نہیں ہے، یہ سوچیں چلی آ رہی، پرانی چلی آ رہی. کہ لوگ جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی منصوبہ بندی کے قائل نہیں ہوتے، اپنی کوئی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے، وہ سارا بوجھ اللہ پر ڈال دیتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کو کرنا چاہیے. اچھا چلیں ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا، وہ ایم ایچ انصاری صاحب ایک ہوتے تھے ریٹائرڈ میجر جنرل صاحب، جو پہلے اس میں تھے جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ میں تھے، پھر وہ بعد میں جو ہے نا ادھر سے نکل آئے تھے. تو انہوں نے یہ لطیفہ سنایا تھا کہ کوئی بندہ تھا، اس کا گھر تھا کچا، وہ جو شتیر ہوتے تھے لکڑیوں کے، وہ ایک شتیر جو ہے نا کافی لف گیا تھا نیچے، مطلب آ رہا تھا. تو کسی نے اسے کہا کہ بھئی یہ شتیر جو ہے نا آپ کا یہ ٹوٹ جائے گا، صبح شام ٹوٹے گا، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے مر جائیں گے، تو اس کو بدل لو. تو اس نے کہا ہاں میں کر لوں گا. پھر ڈیلے، پھر ایک سال گزر گیا، اگلے سال وہ کچھ اور 2-4 انچ نیچے آ گیا، پھر اسے سمجھایا، اس نے پھر پرواہ نہیں کی. بہرحال پھر بارشیں ہوئیں، آخر وہ چھت گری اور اس کی اولاد بیچ میں دب گئی. تو لوگ تعزیت کرنے کے لیے آئے، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے کہا جی اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی. اچھا خیر، اس پہ تو مجھے اسی سے متعلق ایک اور بات یاد آ گئی. یہ تو ہمارے وہ عربی کے لٹریچر میں تھی یہ بات کہ اس نے کہا نا، کسی بزرگ عرب نے آ کے کہا کسی کو کہ بھئی یہ جو شتیر ہیں یہ گرا چاہتا ہے. اس نے مڑ کے کہا نہیں نہیں، یہ رکوع میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، رکوع کی حالت میں. اس نے کہا رکوع میں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ سجدے میں آ گیا تو کیا ہوگا؟ تو یہ باتیں میں نے آپ کو سنائی، یہ کوئی ہماری باتیں نہیں ہیں، یہ یعنی ہمیشہ سست لوگ، کاہل لوگ، ذمہ داری سے بھاگے ہوئے لوگ، وہ اس طرح کی جو عذر تراشتے آئے ہیں. اسی لیے لوگوں نے کہا یہ مذہب افیون ہے. جیسے نشئی بندہ جو ہے نا ہر غم سے آزاد ہوتا ہے، لگے دم مٹے غم، جسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس طرح یہ مذہبی لوگ بھی اس طرح کے نشوں میں غرق ہوتے ہیں اور یہ کوئی کام نہیں کرتے، سست، قائل، ذمہ داریوں سے بھاگے ہوئے، مفرور، اور یہ سارا کچھ اللہ کی مرضی. تو اس میں ذرا اس چیز کو یہاں پہ رکھیے، پھر ہم انشاءاللہ اس کی طرف واپس آئیں گے. اب اس کو ادھر ہی چھوڑیں، آگے چلتے ہیں. اب آئیے اس کے بالکل برعکس وہ بات جو آپ کے سامنے قرآن مجید رکھتا ہے، جو اس نقطہ نظر کے حامل آدمی کو نہیں سمجھ آ سکتا. یہ دو نقطہ نظر بالکل علیحدہ ہیں. ایک وہ شخص ہیں کہ جو کوئی آخرت کا قائل نہیں ہے، کوئی اللہ کا قائل نہیں ہے، کوئی ایمان بالغیب کا قائل نہیں ہے، ان خبروں کا قائل نہیں ہے جو قرآن مجید نے دی ہیں. ایک وہ شخص ہے کہ جو ان ساری چیزوں کو مانتا ہے. یہ ایک ہی واقعے پہ دونوں کا نقطہ نظر ایک ہو نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ایک ہو سکتا. یہ وہ بندہ ہے کہ جو کائنات کی وہ تشریح کرتا ہے جو مادی ہے، یہ بندہ وہ ہے جو کائنات کی وہ تشریح کرتا ہے جو روحانی ہے. تو جو واقعہ ہوگا اس کی ایک مادی تشریح ہوگی، ایک روحانی تشریح ہوگی. ابھی تک جو تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ مادی تشریح ہے، روحانی تشریح تو اس سے بالکل مختلف ہے. آئیے، اگر ہمارا ایمان ہے قرآن پر، یا جس مسلمان کا بھی قرآن پر ایمان ہو، تو پہلی بات سمجھ لیجئے اس معاملے میں
ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پڑتی تم پر کوئی پڑھنے والی مگر اللہ کے اذن سے پڑتی ہے۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ اس کے ساتھ جوڑ کے لے آئیے دوسری بات، وما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم، جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں آتی ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، ان اللہ لا یظلم علی الناس شیئا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرہ بر ظلم نہیں کرتا، ولیکن الناس انفسہم یظلمون، لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ جو مصیبت آئی ہے یہ کیوں آئی ہے؟ تمہاری اپنی کوتاہی تھی، تمہاری اپنی غلطی تھی، تم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا تھا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت کچھ معاف بھی کرتا ہے۔ یہ ہلکی پھلکی جو ہے نا صرف ٹچ دیتا ہے، جو دنیا میں سزا دیتا ہے یہ صرف ٹچ دیتا ہے۔ چنانچہ یہی بات ہے جو اور جگہوں پہ بھی کہی گئی ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وہ جو ایدی لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ جو انہوں نے اعمال کیے ان میں سے کچھ کا ان کو بدلہ دیا جائے۔ یہ سب کا بدلہ نہیں ہے، یہ کچھ کا بدلہ ہے۔ اور یہ کچھ کا بدلہ کیوں ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس، اس لیے کہ وہ دور چلے گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ یہ کچھ کا بدلہ انہیں ملے تو شاید کہ وہ توبہ کر کے واپس آ جائیں، یہ اس لیے ان کو دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو سزائیں ہوتی ہیں، اب ایک اعتبار اس کی یہ ہو گئی کہ اسے ہم سزا کہیں، ٹھیک ہے، اور جو میں نے ابھی ترجمہ کیا ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سزا نہیں ہے، اگر آپ اس کے نتیجے میں رجوع کر لیتے ہیں تو یہ تو رحمت ہے۔ یہ سزا نہیں تھی، یہ رحمت تھی۔ آپ غافل ہو رہے تھے، آپ اللہ سے دور ہو رہے تھے، آپ غلط کام کر رہے تھے، آپ غلط طرف جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ تھوڑا کچوکا لگایا، چرکا لگایا، زخم پہنچایا، مصیبت پہنچائی، برین سٹارمنگ کے لیے۔ آپ سوچیں، آپ غور کریں، غلطی کیا ہوئی تھی، کہاں میں نے کیا کیا، کہ چونکہ اللہ تو ظلم نہیں کرتا، میں نے کچھ تو کیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ ہاں کچھ غلطی تو استغفار۔ اچھا یہ میں چند چیزیں تیزی سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے سنا نا استغفار مصیبت کو ٹال دیتا ہے، صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب یہ مصیبت میں کیا ہوتا ہے، اور یہ تو کوئی چیز آپ سے زبردستی چھین لی گئی ہوتی ہے نا، آپ کے مال مویشی گئے، آپ کا مکان گیا، تو یہ صدقہ ہی ہے نا۔ ان میں سے کچھ آپ نے خود دے دیا تو ہو سکتا ہے باقی بچ گیا ہوتا، سمجھ آئی؟ تو یہ صدقہ اور مصیبت تقریباً ملتی جلتی چیزیں ہیں، ایک آپشنل ہے، دوسرا جبر سے ہے۔ وہ بینک والوں کے پیسے آپ دیتے رہیں نا، جو سود آپ نے دینا ہے تو ٹھیک ہے دیتے رہیں، نہ دیتے رہیں تو وہ کرکی کر کے لے لیں گے۔ تو جو اللہ کا حق ہے وہ اسے دیتے رہو، صدقہ کرتے رہو، مصیبت سے بچے رہو گے۔ تو کم سے کم چیز تو یہ ہو گئی۔ تو اسی میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ کچھ ہمارے اور جرائم بھی ہوتے ہیں، کچھ اور غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور کون آدمی ہے جو غلطیوں سے پاک ہے؟ ہر آدمی سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، لہٰذا اس کے نتیجے میں اس پر کچھ نہ کچھ یہاں پہ سزا آ جاتی ہے، تاکہ انسان رجوع کرے، پلٹ آئے، واپس آئے۔ یہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ سورہ انعام میں بتایا کہ جب بھی کبھی کہیں کوئی نبی بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ مِّن قَبْلِ إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے کسی امت میں ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا، إِلَّا أَخَذْنَاهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے ان کو ضرر میں بھی پکڑا، تکلیف، باسا مشکل حالات اس سے دوچار کیا لوگوں کو، جیسے فرعون لوگوں پر 9 قسم کی جو ہے وہ مصیبتیں آ گئی، طوفان آ گیا، ٹڈی دل آ گئے، یہ کیڑے مکوڑے آ گئے، سسریاں آ گئیں، خون کی بارش ہو گئی، یہ ساری مصیبت، سیلاب آ گئے، قید پڑ گیا، یہ ساری مصیبتیں جو آل فرعون پر آئیں، یہ اخذناہم بالباساء والضراء کی صورت تھی۔ اور یہ کیوں آتی تھی؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، تاکہ اللہ کے آگے توبہ کریں، تاکہ تائب ہوں، تاکہ رجوع کریں، تاکہ پلٹ آئیں۔ یہ اس لیے ہوا۔
فلولا اذ جاءہم باسنا، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان کو ہماری طرف سے یہ کوئی مصیبت، تکلیف، عذاب، سزا آئی، یتضرعوا، تو وہ گڑ گڑاتے، یعنی نہیں گڑ گڑائے، ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے، وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے جو کرتوتیں وہ کر رہے تھے وہ ان پر مزین کر دی تھی، ان کے لیے دل ربا کر دی تھی، دل پسندیدہ بنا دی تھی۔ اب میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ایک آدمی غلطی سے اس طرح کی کوئی بات کر دے کہ یہ سزا نہیں ہے، یہ تو بس آفت ہے، اس کا اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا ہمارے گناہوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، غلطی سے، غفلت سے یہ بات کر دے تو وہ تو قابل معافی ہے، جب اسے سمجھ آئے تو توبہ کر لے گا۔ لیکن ایک آدمی کا مستقل نقطہ نظر، مسلمان کا مستقل نقطہ نظر مادی ہو جائے، جو وہ میں نے پہلے مرحلے میں تشریح کی تھی، تو اس کا مطلب ہے اس کا دل کیا ہو چکا ہے؟ سخت ہو چکا ہے۔ اور جو فلسفے اس نے پڑھے ہیں، ان فلسفوں نے یہ حیات دنیا اس کے لیے مزین کر دی ہے، اب اس کو نہیں سمجھ آنی۔ اللہ نے سمجھانے کے لیے یہ مصیبت بھیجی تھی، اور وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس نے اس کی توجیہ کر لی، مادی توجیہ کر لی، اس کی تشریح کر لی، اس کے ظاہر پر اس نے نظر رکھ لی، اس کے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کی۔ یہاں تک اگر بات واضح ہو گئی تو میں ذرا دونوں کا ایک ربط و تعلق قائم کر لوں، کیونکہ اس کا نتیجہ بھی یہ نکلے گا کہ مصیبت آئی تو حکمرانوں نے کچھ نہیں کیا تو ان پر پھر کوئی پکڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو ذرا اس کو میں تھوڑا وہ بیلنس کر لوں۔ دیکھیں، ایک مصیبت اس طرح بھی آ جاتی ہے کہ میں جا رہا تھا بے خبر، اور میرا کوئی دشمن باہر بیٹھا تھا، اس نے ٹھک نکال کے جو ہے نا مجھ پہ فائر کر دیا، چلیں میری قسمت اچھی تھی، وہ دل بچ گیا، کہیں پیٹ سے گزر گئی، زخمی ہو گیا، کوئی میرا گھٹنے سے گزر گئی، کچھ ہو گیا، کسی صحافی کو کسی نے گولیاں مار دیں، وہ احمد میر کو مار دیں، مصیبت تو آ گئی۔ اب یہ جو میں نے آپ کو سنایا اس کا مطلب کیا، کدھر سے آئی؟ یہ اللہ کی طرف سے آئی، لیکن یہ گولیاں فرشتے نے تو نہیں ماری نا، زمینی فرشتے نے ماری ہوں گی، تو وہ اس کو معاف ہے گولیاں مارنا، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ چلیں اگر یہ مشکل ہو گیا تو میں آسان کر دیتا ہوں، آپ باہر نکلے، کسی نے وہ موسیٰ علیہ السلام والا ایک مکہ مارا آپ کو، چلیں آپ فوت نہیں ہوئے، 2 دانت آپ کے ٹوٹ گئے، تو مصیبت آ گئی، مصیبت آئی تو ہم نے کہا جی اللہ کی مرضی ہے، تو اس کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، یہ 2 چیزیں علیحدہ علیحدہ، ان کو سمجھ لیں، علیحدہ علیحدہ سطح پہ سمجھنا پڑتا ہے ہر شے کو۔ اصل میں ہمارے ذہن ہو گئے ہیں سائنٹیفک، سائنس بڑا سیدھا مضمون ہے، وہ تو بلیک اینڈ وائٹ مضمون ہے۔ یہ جو یہ ہدایت ہے یہ ذرا طے بطے ہوتا ہے، یہ تو پیاز کا چھلکا، وہ ہے نا وہ بوٹا ہے، ایک چھلکے کے نیچے دوسرا چھلکا، اور دوسرے چھلکے کے نیچے تیسرا چھلکا، اور تیسرے چھلکے کے نیچے چوتھا چھلکا، اور چھلکے کے نیچے چھلکا، یہ تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ سائنس اس کے مقابلے میں بڑی سمپل، بڑی سٹریٹ، بہت ہی سادی سی چیز ہے، تو ذرا تھوڑا سا اپنے دماغ کو کوئی بادام کھلائیے اور یعنی پیچیدہ چیزوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے، تو یہ اتنا سادہ عمل نہیں ہے کہ آپ اسے آسانی سے سمجھ لیں۔ یہ 2 علیحدہ علیحدہ سطحیں ہیں، دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ قوانین ہیں۔ ایک دنیا کی سطح ہے، دنیا کی سطح کے اوپر جس نے آپ کا دانت توڑا، بدلے میں اس کا دانت ٹوٹے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر بدلہ لینا فرض کر دیا گیا۔ وہ بدلہ ہوگا، دانت کے بدلے میں دانت، اور کان کے بدلے میں کان، اور زخم کے بدلے میں والجروح قصاص، جو آپ کو زخم پہنچا اتنا ہی زخم دوسرے کو پہنچایا جائے گا۔ یہ ہے دنیا کا قانون۔ لیکن دوسری طرف آپ نے یہ بھی سوچنا ہے کہ یار اس نے پتھر مارا تھا، یہ اس کا نشانہ خطا کیوں نہیں ہوا، وجہ کیوں؟ اور یہ مصیبت اللہ نے میرے سر ڈالی کیوں؟ اس کے دل میں دشمنی کیوں پیدا ہوئی؟ اللہ چاہتا تو یہ اس کا وار نہ ہوتا میرے اوپر، ہوتا بھی تو خطا ہو جاتا، کیوں چل گیا؟ جادو کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ جادو کرتے ہیں، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس کے ذریعے سے وہ مرد اور عورت کے درمیان جدائی پیدا کرتے ہیں۔ ساتھ آ گیا وما یفرقون بہ من احد، وہ کسی کو اس کے ضرر نہیں پہنچا سکتے اس کے ذریعے سے کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے۔ تو اگر اللہ کے اذن کے بغیر پتہ نہیں جنبش کرتا، جیسا کہ ہمارا ایمان ہے اور یہ بات صحیح ہے،
کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی ہے. تو یہ جو پتھر مجھے وج گیا, یہ جو مجھے گولی لگ گئی, ٹھیک ہے بندے نے ماری ہے تو یہ اللہ کے اذن ہی سے لگی ہے. تو اس میں اب سوچنے کا ایک دوسرا انداز یہ بھی ہے, اس کی غلطی اپنی جگہ پہ, اس کو جو سزا ملنی ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن میری کیا غلطی تھی, مجھ سے کیوں اللہ ناراض تھا. یہ دوسری سطح ہے بات سوچنے کی. اور یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی مصیبت آپ کو نہیں پہنچتی مگر آپ ہی کے کسی جرم کے نتیجے میں پہنچتی ہے. اب اس کو ایک اور مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے ہمارے مذہبی روایات میں, ویسے کوئی کہاوت ہی سمجھ لیں چلیں, لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے کہاوت بھی کام کرے گی, کہانی ہی سمجھ لیں کہ کوئی بزرگ تھے, وہ جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے جو او کرے سو ہو. اب کسی بندے کو شرارت سوجی, وہ پہلے نقطہ نظر والا بندہ ہوگا نا, وہ جو میں نے پہلے بیان کیا, اس نے اٹھا کے ایک پتھر پیچھے سے چھوڑا ان کے سر پہ, ان کو لگی, مڑ کے دیکھا, اس نے کہا ادھر کیا دیکھتے ہو, جو او کرے سو ہو. ٹھیک ہو گیا. ان کا جواب سنیں, یہ ہے اصل بات. انہوں نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے, اگر وہ نہ چاہتا تو یہ پتھر مجھے نہیں لگ سکتا تھا, میں نے مڑ کے صرف یہ دیکھا بیچ میں منہ کس کا کالا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے بھائی, ہم پہ جو آفت آئی, جو مصیبت آئی, جو عذاب آئی, وہ اللہ ہی نے بھیجا جی, لیکن بیچ میں اللہ نے منہ ان حکمرانوں کا کالا کر دیا. ان کی مس مینجمنٹ, نااہلی, وہ ساری کھل کے سامنے آ گئی. کیا صوبائی والے تو کیا وفاقی والے تو کیا جو ہے نا وہ بیت المعمور والے, سب جو ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز نااہلی کی صف میں کھڑے ہو گئے. یہ چیز, اور یہ کہ پرواہ نہیں ہے عوام کی, کوئی یعنی عوام کا کوئی دکھ, کوئی درد, کوئی پرواہ, کوئی خیال وہ ذہنوں میں نہیں ہے. یہ کھل کے سامنے آ گیا. یہاں تک بات پہنچی. اب آ جائیے اگلی بات کی طرف. اس کی دیکھیں, اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا, الٹ اپ نہیں ہوتا, بے مقصد نہیں ہوتا. ایک حکمت میں نے آپ کو یہ بتا دی کہ ہماری کوئی نہ کوئی غلطی ہے جس کی نتیجے میں ہوا تھا. کانٹا, اچھا یہ آپ کو کوئی معمولی سے معمولی بھی تکلیف پہنچی تو آپ کی کسی غلطی کے نتیجے میں پہنچے گی. دوسری بات, اس کے نتیجے میں آپ کا کوئی نہ کوئی گناہ ضرور جھڑے گا. کانٹا بھی مومن کو نہیں چبھتا مگر اس کے بدلے میں اس کا کفارہ, کسی نہ کسی گناہ کا کفارہ بنتا ہے. کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے, یعنی دیکھیں کسی ایک, یہ تو روایت ہے حدیث میں کہ کسی آدمی کا بیٹا فوت ہو گیا, وہ فرشتے روح قبض کر کے, چھوٹا بچہ وہ لے کے گئے. اللہ نے پوچھا, ہاں میرے بندے کا تم نے جو ہے وہ لاڈلا چہیتا لخت جگر چھین لیا اسے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے چھین لیا. پوچھا کہ پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی اللہ کی مرضی. میرے بندے نے یہ بات کہی ہے؟ فرمایا ہاں آپ کے بندے نے یہی بات کہی ہے. میں کہا اچھا میرے بندے کے لیے جنت لکھ دو. ٹھیک ہے. اب یہ وہ چیز ہے وہ جسے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی ذکر. اب یہ ذکر کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی یاد آپ کے دل میں ہے تو وہ یاد آپ کو اطمینان دلا دے. جو مصیبت, جو آپ پر تکلیف آئی, اس پر آپ تسلیم و رضا کا مظاہرہ کریں. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, مصیبت اللہ کے اذن سے آتی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیے سمجھیے اس کو. اللہ وہ ہے بیدہ الخیر, بیدک الخیر, اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے, پہلی بات. دوسری بات کیا ہے؟ اللہ کا علم کامل ہے, میرا علم محدود ہے. ہو سکتا ہے جس شے کو میں خیر سمجھ رہا ہوں وہ میرے لیے شر ہو, جسے میں شر سمجھ رہا ہوں وہ خیر ہو. تو میرے لیے بہتر فیصلہ کون کرے گا؟ جس کا علم کامل ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے, تمہارے لیے کیا چیز بہتر ہے. لہذا اگر اللہ نے کوئی چیز مجھ سے چھین لی ہے تو اسی میں میرے لیے بہتری ہوگی. اگر میرا کوئی نقصان ہو گیا تو اسی میں میرا فائدہ ہوا ہوگا. تو جو اللہ میرے ساتھ جو بھی معاملہ کرے اس پر میں مطمئن. یہ ہے ہدایت جو دل کو حاصل ہوتی ہے. ہدایت کا ایک لیول وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا, بدلہ لو. اور ایک ہدایت کا لیول یہ ہے کہ دلی طور پر بدلہ لے کے بھی آپ کے نقصان کا تو ازالہ نہیں ہوگا. آپ نے بدلے میں اس کے 2 دانت توڑ دیے, ٹوٹ گئے, چلے اس کے بھی گئے, تو آپ کے لگ جائیں گے, نکل آئیں گے. تو یہ تو آپ کا نقصان ہو ہی گیا ہے. یہ جب بھی کھانا کھائیں گے تو احساس ہوگا
اب اس کے لیے تو ایک دوسرے درجے کی ہدایت درکار ہے، وہ تسلیم و رضا کی ہدایت، وہ دل میں خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا، رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، یہ ایک دوسری سطح ہے. اور اس کے نتیجے میں آپ کے گناہ دھلیں گے، آپ کو ایک یعنی وہ ایمان کی حلاوت کا بھی احساس ہوگا، آپ ایک اطمینان سے بھی رہیں گے، آپ کا کوئی وہ معاملہ نہیں ہے. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی. ایک اور پہلو ہے، آپ محاسبہ کریں گے کہ کیوں ہوا، کیا غلطی تھی، اس کے نتیجے میں آپ اپنے عمل کی اصلاح کریں گے، لعلہم یرجعون، واپس آ جائیں گے. تو یہ بھی بہتری ہو گئی. اور جب طارق جمیل صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، تو وہ اس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ ہم سوچیں، ہم غور کریں، ہم پلٹیں، ہم نے کوئی جرم کیا یا نہیں کیا. اب آگے بڑھیں، جو دوسرا نقطہ چلیں، یعنی یہ کہ مصیبتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، حالات و واقعات ہوتے ہیں، ان سے نمٹنے کا پورا بندوبست بھی کرنا چاہیے، ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ لیکن دوسرے لیول پر یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور میری ہی کوئی غلطی ہے جس کے نتیجے میں، یا ہماری اجتماعی غلطی ہے اس کے نتیجے میں یہ آئی ہے. اگلی بات آ جائیں کہ یہ مصیبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، یعنی دو طرح کے گناہوں کے نتیجے میں آتی ہیں. ایک گناہ ہے وہ ہے جو میرے انفرادی گناہ، میرا جرم ہے. ایک گناہ وہ ہے جو میری قوم کا، میری بحیثیت ملک، بحیثیت قوم، بحیثیت امت کا ہمارا جرم ہے. یہ دو مختلف قسم کے جرائم ہیں. ان پر اللہ کے دو مختلف قسم کے رد عمل آئیں گے. جو انفرادی گناہ ہے وہ معاف بھی ہو سکتا ہے، جو انفرادی گناہ ہے استغفار سے بھی دور ہو سکتا ہے، جو انفرادی گناہ ہے وہ جو ہے وہ اس کے کوئی کفارہ بھی اس کا ہو سکتا ہے، کسی کانٹا چبھنے، بخار آنے کے نتیجے میں بھی اس کی صفائی ہو سکتی ہے، یا اس انفرادی گناہ کا آخرت میں جو ہے وہ عذاب برابر کرنے کے لیے اسے ڈیفر بھی کیا جا سکتا ہے. یہ انفرادی معاملہ ہے. ایک اجتماعی معاملہ ہے، کوئی اجتماعی ذمہ داری تھی تو وہ ادا کرنی تھی جو نہیں ادا کی گئی. کوئی ملک بنایا تھا اسلام کے نام پر، وہاں سود خوری آج بھی ہو رہی ہے، بے حیائی بھی ہو رہی ہے. 9/11 کے بعد تو اعلان ہو رہی، پہلے تو پھر کوئی منافقت تھی، اب تو بالکل کھلا روشن خیالی کے نام پر جو ہے الٹا سفر ہے. اور اب اسلام کو نام لینا گناہ بنا دیا گیا ہے. یعنی اب یہ بات کہنا کہ یہاں اسلام آنا چاہیے از ایکول ٹو ٹیررزم کر دیا گیا ہے. کوئی بغاوت، کوئی معمولی سی بغاوت تو نہیں ہے بھائی، بہت بڑا جرم ہے. اچھا اس میں وہ بھی رکھ لیں، چلیں مس مینجمنٹ جس، وہ بھی تو ایک جرم ہے نا، لیکن اس کو میں کھاتے میں ڈال رہا ہوں، دنیا والے کھاتے میں، وہ پہلے لیول پر. لیکن اس کو آپ یہ سمجھ لیں آپ اللہ کے بحیثیت قوم مجرم ہیں. اب آپ ایک بات سوچیں کہ دیکھ، جو بھی کوئی قوم ہوتی ہے اس میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو مجرم ہوتے ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں، جو پوری قوم کو کسی رخ پہ، یعنی جو آپ کے لیڈر ہیں، بڑے ہیں، ٹرینڈ سیٹر ہیں، جو حکمران ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں، جو قانون بناتے ہیں، جن کے ہاتھ میں کل اختیار ہے. اصل مجرم تو وہ ہوتے ہیں، لیکن عوام بھی تو ان کو فالو کر رہی ہوتی ہے، انہی کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے، انہی کے نعرے، انہی کے جو ہے نا وہ دیوانی. کوئی یوتھی ہوتے ہیں تو کوئی پٹواری ہوتے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں. وہ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وہ دن جب آئے گا تو جب پیروکاروں سے ان کے لیڈر کان پکڑیں گے اور ان سے دور بھاگیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے، اور پیروکار کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک وَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا. تو ہم ان سے اعلان لا تعلقی کریں جیسے یہ ہم سے اعلان لا تعلقی کر رہے ہیں. لیکن یہ تو ادھر ہوگا نا، یہاں تو دیوانگی ہے، عشق ہے، محبت ہے. معلوم ہوتا ہے میرا لیڈر مر گیا تو دنیا ہی ختم ہو جائے گی، انہوں کچھ ہو گیا تو پھر خیر نہیں، اور سب کچھ لٹانے اس پر دیوانے ہونے کے لیے تیار ہیں. تو وہ یہاں پہ بھی برابر ہے، دونوں طرف آگ لگی ہوئی والا معاملہ آپ کو ملے گا. یہ جو اجتماعی جرم ہے، بہرحال بڑا گناہ تو اسی کا ہے جو آگے جو لیڈ کر رہا ہے، بڑا مجرم تو وہی ہوگا، باقی تو اس کے پیروکار ہیں. البتہ اس میں تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اس صورتحال پہ کڑ رہے ہوں گے، جو اس کو پسند نہیں کرتے ہوں گے یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن چونکہ اجتماعی کشتی غلط رخ پہ جا رہی ہے، تو جب وہ ڈوبے گی تو کیا نیک کیا بد سارے اکٹھے ڈوبیں گے.
یہ اجتماعی گناہ کی یہ سزا ہے، قرآن مجید نے بیان کی ہے سورہ انفال میں، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے، اس عذاب سے ڈرو، اس سزا سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، پھر گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے گا، نیک بروں کے ساتھ نیک بھی جائیں گے رگڑے میں، سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اس فتنے سے ڈرو۔ اچھا، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ حضور نے فرمایا جہاز ہے، اس کے دو عرشے ہیں، اوپر والے عرشے پہ لوگ ہیں، نیچے والے عرشے پہ لوگ ہیں۔ یہ جو نیچے والا عرشہ ہے یہ پانی کے یعنی سطح آپ کے نیچے، اوپر والا عرشہ جو ہے وہ اوپر ہے، پانی چاہیے وہ تو ادھر ہی سے ڈول ڈالتے ہیں، پانی نکال لیتے ہیں۔ یہ نیچے والوں کو اوپر آنا پڑتا ہے، اوپر سے پھر پانی لے کے پھر نیچے جاتے ہیں۔ اس سے اوپر والے ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کے بستروں کے درمیان سے گزر کے جاتے ہوں گے، کچھ بھی ہے وہ بھی تنگ ہوتے ہیں۔ تو نیچے والوں میں سے کوئی حکیم، وہ بھی کوئی ہمارے حکمرانوں جیسا ہی ہوگا، تو وہ یہ کہتے ہیں یار کہ یہ اوپر جا کے اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے، ادھر ہی سوراخ کرتے ہیں نیچے ہی، اور یہاں سے ڈائریکٹ پانی لے لیتے ہیں، کیا ضرورت ہے اوپر جانے کی۔ اس پہ سب کا، پوری قوم کا اتفاق ہو جاتا ہے، 2/3 اکثریت والا، اور وہ نیچے سوراخ کرنا شروع کر دیتے ہیں کلاڑا لے کے۔ تو حضور نے فرمایا وہ اوپر والے آ کے اگر اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، یہ جو سوراخ کر رہا ہے، تو جب جہاز ڈوبے گا تو صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ بلکہ وہ ڈوبنے سے بھی مجھے شعر یاد آ گیا کہ سحر ہونے کو آئی ہے، ستارے ڈوب جائیں گے، وہ طوفان اٹھنے والا ہے، کنارے ڈوب جائیں گے، میری مانو چلو منجدار میں موجوں سے ٹکرا لیں، وگرنہ دیکھنا ساحل پہ سارے ڈوب جائیں گے۔ یعنی اجتماعی جرم کے نتیجے میں پھر جب سزا آتی ہے تو مجرم اور وہ نیک علیحدہ نہیں کیے جاتے، پھر سب رگڑے میں آ جاتے ہیں، وہ تو پھر جڑ کٹتی ہے۔ یعنی وہ یہ والی سزا نہیں ہوتی، وہ سزا وہ ہوتی ہے کہ جو جڑ کاٹ دینے والی سزا ہوتی ہے، پوری قوم ختم اور نیک و بد سمیت ختم۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو جڑ کاٹ دی جاتی ہے اس قوم کی کہ جس نے ظلم کیا ہوتا ہے۔ یہ قومیں ہیں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ۔ تو کیا جرنیل اور کیا حامان اور کیا فرعون اور کیا ان کے سپاہی، تو جو نیک بد سارے گئے، فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، سب کے سب کو غرق کر دیا۔ تو یہ والی سزا جو ہے یہ پھر سب پہ آتی ہے، بلکہ اقبال نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، انفرادی گناہ ہو تو فطرت اگنور بھی کر دیتی ہے، نظر انداز بھی کر دیتی ہے، فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ اجتماعی جرم کی سزا دنیا میں ملتی ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سزا نہیں ہے، یہ عذاب نہیں ہو سکتا، ان کا نقطہ نظر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دنیا میں سزائیں آتی ہیں، عذاب ہوتے ہیں، جزوی بھی ہوتے ہیں، کلی بھی ہوتے ہیں۔ کلی عذاب اللہ کی کلی ناراضگی کی وجہ سے آتے ہیں، جزوی عذاب اصل میں اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے، اور وہ تنبیہ پوری قوم کے لیے ہوتی ہے کہ آپ اس میں اپنا رول ٹھیک کر لو، کوئی غلطی آپ کے اندر ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبت آپ پر آئی ہے، بحیثیت قوم آئی ہے، اور اگر آپ اپنا رخ ٹھیک نہیں کرو گے تو آگے اس سے بڑی مصیبت آئے گی، چھوٹے سے بڑی آئے گی۔ یہ بھی آتا ہے قرآن مجید میں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ چھوٹے عذاب کے نتیجے میں ہی واپس آ جائیں تو بڑے سے بچ جائیں۔ گویا بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب آتا ہے، اور یہ اس لیے آتا ہے کہ آپ کان کھول لو، آنکھیں کھول لو، تاکہ بڑے عذاب سے بچ جاؤ، نہیں تو جدھر جا رہے ہو یو ٹرن لے کے، یہ آگے پکی کھائی میں سارا ملک گراؤ گے اور تباہ کرو گے اپنی قوم کو اور ہلاکت میں ڈالو گے۔ ایک اور یو ٹرن لو صحیح سمت میں اور صحیح رخ پر چل پڑو۔ یہ چھوٹا عذاب اس لیے آیا ہے تاکہ اس بڑے عذاب سے بچ جاؤ جس طرف کہ تم جا رہے ہو، اجتماعی طور پر جا رہے ہو، اس سے بچانے کے لیے یہ چھوٹا عذاب آیا ہے۔ اچھا، اب سمجھانا تو تھا بڑوں کو، رگڑا چڑھ گیا غریبوں کو، اب یہ سوال باقی رہ گیا نا، اس کی طرف بھی آ جائیے۔ دیکھیے جو دنیا سے چلے گئے اور اس طرح چلے گئے، تو اگر کوئی ایمان کی رمق تھی
تو یہ موت ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. حادثاتی موت، ٹھیک ہے، وبائی امراض کے نتیجے میں موت، یہ تو حدیثیں موجود ہیں کہ وہ ایک طرح کی شہادت ہے. پناہ بھی مانگی گئی ہے، اس طرح کی اموات سے پناہ بھی مانگی گئی ہے، لیکن جس پر یہ مصیبت آ گئی تو اس کے لیے تو وہ ایک طرح کی شہادت ہے، اگر وہ رضائے رب پہ راضی رہتے ہوئے اس میں جاتا ہے. تو اگر اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو غریب کی حق میں اچھا نہیں ہے. تو کہتے ہیں یہ عذاب غریبوں پر کیوں آتا ہے؟ اب دیکھیں نقطۂ نظر، جب آپ دنیا کو اہم سمجھیں گے تو آپ کو ظلم لگے گا کہ زیادہ بڑے مجرم تو امیر ہیں اور یہ غریب تو چھوٹے تھے، کم چھوٹی چھوٹی ان کے گناہ تھے، ان پر یہ مصیبت کیوں آئی؟ ان کو تو اللہ نے پاک کر دیا. اگر آپ ایمان والا نقطہ نظر رکھیں گے، ان کی تو امتحان میں سرخرو ہو گئے، ان کی تو آخرت سنور گئی. ٹھیک ہے، دنیا میں سے وہ چلے گئے، جانا تو ویسے بھی تھا، آج نہیں تو کل جانا تھا، لیکن اس مصیبت نے انہیں پاک صاف کر دیا، نلا دھلا دیا، ان کو وہ گناہوں سے پاک ہو کر اپنے رب کے سامنے پہنچ گئے. تو آپ اسے رحمت نہیں کہیں گے ان کے حق میں؟ یہ تو آپ کے نقطۂ نظر سے آپ کو عذاب نظر آ رہا ہے جو ان پر ٹوٹا ہے، یعنی ان کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ان کے لیے رحمت ہوئی ہے، اللہ کے علم کی روشنی میں دیکھیں، اور آپ کے عذاب میں اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ اللہ نے یہ مصیبت آپ پر نہیں بھیجی. صحابہ کا نقطۂ نظر آپ نے سنا ہوگا، یہاں جوڑ لیجئے نا اس بات کو، کہ اگر کسی صحابی پر ایک وقت گزرتا تھا، نہ بیمار ہو نہ کوئی تکلیف آئے، وہ پریشان ہو جاتا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے. یعنی جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں ان پر یہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں تاکہ ان کے گناہ جھڑتے رہیں، تاکہ ان کی برائیاں ان سے دور ہوتی رہیں. یہ مصیبتیں تو ان کی وہ جو تقصیرات ہیں ان کے ازالے کے لیے آتی ہیں. بلکہ ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں کسی جگہ پہ آپ نے نسبت بھی طے ہو گئی، کسی خاتون سے آپ کا نکاح جو ہے تھا، تو آپ وہاں گئے ہوئے تھے، تو اس عورت کا جو والد تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی یہ تعریف بھی کی کہ یہ تو آپ کی بہت خدمت کرے گی، آج تک اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی بیماری نہیں ہوئی، کوئی بخار نہیں آیا، کوئی سر میں بھی درد نہیں ہوا. حضور نے ان سے دوبارہ پوچھا کہ واقعی ایسا ہی ہوا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، یہ کبھی بیمار نہیں ہوئی، کبھی سر میں بھی درد نہیں ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رشتہ چھوڑ دیا. کیا خیال ہے؟ آپ کو شاید عجیب لگا ہوگا. تو گویا بندہ مومن پر آزمائشیں، مصیبتیں، آلام، دکھ، تکالیف آتی رہتی ہیں، نہ آئیں تو یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے لا تعلق ہو چکا ہے. کیوں؟ ابھی ہم نے سمجھا کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے، اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے، اور اگر نہ آئے تو اس کا مطلب اللہ بالکل ناراض ہو کے اس نے چھوڑ دیا کہ جاؤ اب تم جدھر کو مرضی جاؤ. تو جن پر نہیں آیا ان کو فکر مند ہونا چاہیے کہ ہمارے بھائیوں پہ آ گیا، وہ گویا اللہ تعالیٰ ان کو تو توبہ کا موقع دے رہا تھا اور ہمیں بے فکر کرنا چاہتا ہے، ہمیں استدراج سے دوچار کر دیا اس نے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. تو اگر حقیقت کا علم ہو تو انہیں اس پر ناز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ خود اللہ کا عذاب ہے. چنانچہ سورہ انعام میں یہ شاید 18واں رکوع ہے یا 18واں ہی ہوگا میرے خیال میں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو بھی، حضور کو بھی مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی کہ دیکھیں ویسے تو وہ جو سیاق و سباق ہے نا وہ ہے کہ وہ جو مشرکین کا حملہ ہو رہا ہے تو لوگ ذرا خوفزدہ بھی کیے گئے. تو فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان تو جو ہے تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. پہلی بات تو یہ ہوئی. اس سے آگے جو بات آئی کہ اب دیکھیں نا کہ اللہ نے مسلمانوں کو وسائل کم دیے، شیطان کو ڈرانے کا موقع کیوں ملا؟ کہ کفار کے پاس وسائل زیادہ ہیں، جیسے آج امریکہ کے پاس ہیں، ٹیکنالوجی ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. اس سے خیال آتا ہے جیسے کہ دنیا دار آدمی کو آئے گا کہ بھئی یہ امریکہ تو اللہ کی مہربانیاں ان پر کیوں ہیں، یہودیوں پر کیوں ہیں، ہندوؤں پر کیوں ہیں، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، تو یہ کیوں ہیں؟ تو کہا فلا یحزن کا، آپ کو غمگین نہ کرے، آپ کو حیرت میں نہ ڈالے. یسارعون فی الکفر، ان لوگوں کا کفر کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، آگے پیچھے دوڑنا.
یہ دنیا کے جو مال و دولت دیا ہے یہ آپ کو حیرت میں نہ ڈالے. انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ ساری محنت مشقت کر کے بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو اللہ نے کیوں دیا ان کو؟ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہ بچے. کوئی تھوڑے بہت نیک عمل تو انہوں نے بھی کیے نا، اس کا بدلہ دنیا میں اللہ ان کو دے دے، اور دولت دے، اور وسائل دے، اور مال و اسباب دے. یرید، اور تمہارے خلاف یہ اور پلاننگ کریں، اور منصوبے کریں، اور تمہارے دل جلانے کی باتیں کریں، نئے نئے فلسفے گڑھیں، نئے نئے سوالات اٹھائیں. اس لیے اللہ نے یہ دولت دی، اس میں غرق ہو جائیں، اسی میں گھس جائیں. یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ چاہتا ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہ ہو. تو جن پر عذاب نہیں آیا یا جن پر وہ مصیبت نہیں آئی، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے لاڈلے ہیں، اور جن پر آ گیا وہ جو ہے بہت بڑے گناہگار تھے. وہ کم گناہگار تھے، ایک چھوٹی مصیبت میں ڈال کر اللہ نے انہیں پاک کر دیا. تم بڑے مجرم ہو، اور اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارا کوئی حصہ باقی بچے، اس لیے چھوڑ دیا ہے تمہیں. ایک آیت چھوڑ کے اگلی آیت میں پھر یہ مضمون آ گیا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. یہ جو کافروں کو ہم نے ڈھیل دی ہوئی ہے، ان پر پکڑ نہیں آتی، ان پر کوئی گرفت نہیں ہوتی، ان کو کوئی سزا نہیں ملتی، ان پر کوئی مصیبت نہیں ٹوٹتی. تو اس سے یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ڈھیل ہم نے ان کو دی ہے یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ان کے حق میں اچھی ہے، ان کے حق میں خیر ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے ان کو ڈھیل اس لیے دی ہے یہ اور بھی گناہ کریں، اور بھی ترقی کریں گناہوں میں، تاکہ یہ پوری طرح ہمارے عذاب کے شکنجے میں آ جائیں، وہ جڑ کاٹنے والے عذاب کے شکنجے میں آ جائیں، اور آخرت میں دوزخ میں گرانے والے عذاب کے شکنجے میں آ جائیں. یہاں تک بات اگر کلیئر ہو گئی ہو تو اب میں آپ کو عذاب کا اور آزمائش کا فرق بتاؤں. ایک سوال یہ بھی ہے نا کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے. ایک ہی چیز، ایک ہی واقعہ، آزمائش بھی ہوتا ہے، عذاب بھی ہوتا ہے. زلزلہ ہے، آزمائش بھی ہے، عذاب بھی ہے. سیلاب ہے، زلزلہ، وہ آزمائش بھی ہے، عذاب بھی ہے. یہ آپ کا جو نقطہ نظر ہے وہ اس کو عذاب یا آزمائش بناتا ہے. یہ جو ابھی جتنی بحث ہوئی ہے اس کو ذہن میں رکھیں. اگر آپ اس سزا یا اس مصیبت کے، ابھی مصیبت کہیں اسے، اس مصیبت کے نتیجے میں لوٹ آئے، پلٹ آئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، غلطی کا ازالہ کر لیا، غلط روش کو چھوڑ دیا، یو ٹرن لے کے واپس اللہ کی طرف آ گئے، تو وہ آزمائش تھی. لیکن اگر اس مصیبت کے نتیجے میں آپ نے اس طرح کے سوالات اٹھائے جیسے بعض دہریے قسم کے، ملحد قسم کے لوگ اٹھا رہے ہیں، اگر آپ نے اس مصیبت کے نتیجے میں آپ کو اللہ سے گلا شکوہ پیدا ہو گیا، اللہ یہ کیا کیا ہے، تو نے ظلم کیا ہے، آپ کے دل میں اللہ سے ناراضگی پیدا ہو گئی، وہی چیز عذاب ہے، آزمائش نہیں ہے. چیز ایک ہی ہے، وہی چیز یا آزمائش بنے گی یا وہ عذاب بنے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال ہوا، ان سے پوچھا گیا آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا جو مصیبت تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تمہیں اللہ سے دور کر دے وہ عذاب ہے. ٹھیک ہو گیا جی، یہ مسئلہ بھی حل ہوا. اب آگے چلیں کہ بطور قوم، بطور ملت ہمارا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ 75 سال ہماری عمر ہو گئی ہے، ابھی ہم نے ایک جشن آزادی منایا ہے. ملک لیا کس بنیاد پر تھا جی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ تو ہو گئی عوام کی بات، عوام الناس کی بات. لیڈروں کی بات کیا تھی؟ قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ کیوں چاہیے پاکستان؟ تاکہ دنیا کو اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دکھا سکیں. اس لیے نہیں کہ دنیا کو یہ دکھا سکیں کہ ہمارا جناب وہ ہم 139ویں نمبر پہ آئیں گے عدالت میں، اور یہ بتا سکیں کہ کرپشن میں ہمارا نمبر 1 ہے،
اور ہم نان نیٹو الائی ہیں، اس لیے تو نہیں بنایا تھا. بنایا تو یہ کہ روشن خیالی کی شاہراہ پہ بکٹر دوڑ رہے ہیں، اور جو اقوام متحدہ کا سوشل انجینئرنگ پروگرام ہے اس میں ترقی کر رہے ہیں. FATF کو جو ہے نا وہ اس کی شرائط پر پورا اترنے کے لیے یہ ڈی اسلامائزیشن اس لیے تو نہیں کہا تھا. دنیا کو اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دکھا سکیں. اور جو مبشر پاکستان، مصور پاکستان، جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا، علامہ اقبال، انہوں نے کیا کہا تھا جی؟ کہ ہم یہ خطہ اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے استبدادی دور میں جب ملوک تھے اور انہوں نے ظلم بھی کیے دنیا میں، اس سے اسلام کی ایک غلط تصویر لوگوں کے ذہنوں میں پینٹ ہو گئی ہے. تو اسلام کے چہرے پہ داغ و دبے پڑ گئے ہیں، لوگ اسلام سے ڈر گئے ہیں، سہم گئے ہیں. یہ تو رحمت للعالمین کا نظام تھا، یہ تو ظلم اور جبر کا ایک شے بن کے لوگوں کے سامنے آ گئی. تو اگر ہمیں یہ ملک حاصل ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ ہم دنیا کے سامنے جو عرب ملوکیت اسلام کے چہرے پر داغ و دبے پڑ گئے ان کو ہٹا کر اصل اسلام کی تصویر دنیا کو دکھا سکیں. حاصل اس لیے کیا تھا. جب اس لیے حاصل کیا تھا تو ابھی 14 اگست آپ نے منایا تو کیا کیا جی؟ عوام کے لیے مجرے پیش کیے، نیا نغمہ ریلیز کیا، ترانے کی نئی دھنیں. یہ اسلام کی تصویر، اصول حریت و اخوت و مساوات ہمارے یہ ہیں جو ہم نے دنیا کو دکھائے ہیں. خدا، رسول، آخر ہر شے کو بھولے بیٹھے. تو یار یہ اللہ کے ساتھ بھی جس طرح ہم امریکہ سے دو نمبری کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں امریکی ڈبل گیم، نہیں کچھ اور کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں. نہیں کیا کہتے تھے یار وہ جو پروین شرف کا کہتے تھے، یہ ہمارے ساتھ ڈبل گیم ہی شاید کہتے ہیں. تو یعنی امریکہ کیوں ہم سے خفا ہوتا ہے؟ یار یہ تو ہم اللہ سے بھی کر رہے ہیں. جب لینا ہوتا ہے ملک تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، جب دے دیتا ہے تو کہتے ہیں کون سا الا اللہ. یہاں تو ہمارا بلہ ہی دودھ پیے گا. تو قرآن مجید میں ایسے لوگوں کا بھی ذکر ہے جو اللہ کے ساتھ چکر بازی کرتے ہیں. سورہ توبہ میں فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے اللہ سے بھی ایک عہد کیا تھا، معاہدہ کیا تھا اللہ سے. لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر تو ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم بہت صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور بالکل نیکوکار اور صالح اور ایماندار بن جائیں گے. یہاں صدقے کی جگہ وہ اصول حریت و اخوت و مساوات والا رکھ دیجئے. دنیا کے لیے نمونہ، لائٹ ہاؤس بن جائیں گے، رہنما بنیں گے دنیا کے. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، یہ پیش نظر تھا اور یہ دعویٰ تھا اور یہ وعدہ تھا. فلما آتاہم، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا، بخلوا بہ، انہوں نے بخیلی کی، کنجوسی کی. وتولوا، یو ٹرن لے لیا. وہم معرضون، کنی تو وہ پہلے بھی کترا رہے تھے، پہلو تو ہی پہلے بھی کر رہے تھے. یہ دیکھیے 47 میں ملک بنایا، 2001 تک پہلو تو ہی کرتے رہے نا، منہ سے نہیں کہا لیکن اس رستے پہ نہیں چلے، دائیں بائیں آگے پیچھے پاسا مارنا جسے کہا، یہ کرتے رہے. 2001 کے بعد یو ٹرن لے کے میرے اسلام کو قصہ ماضی سمجھو. اب روشن خیالی کا دور آ گیا، پرویزی دور آیا، تو پرویزی دور میں پھر روشن خیالی آ گئی. اور روشن خیالی کا مطلب تھا کہ اسلام، اب وہ نظریہ پاکستان ختم، اب قوم میں پاکستان، ایک نیا فلسفہ آ گیا، نئی قومیت آ گئی، پاکستانی قومیت. یعنی یہ دو قومی نظریے کی بھی نفی ہو گئی. تو پاکستانی قومیت میں تو ہندو بھی ہوگا، پاکستانی قومیت میں تو عیسائی بھی ہوگا. جو پاکستانی ہے وہ پاکستانی ہے، وہ جو بھی ہے، جو بھی اس کا مذہب ہے. تو دو قومی نظریات تو گیا نا. پھر یہ تو مخلوط قومیت ہو گئی. تو ہر طرف سے یو ٹرن لے لیا. تو عہد توڑ دیا یا نہیں توڑ دیا؟ اب اعلانیہ توڑ دیا، اب یو ٹرن لے لیا. وتولوا، الٹے پھر گئے. اعراض وہ پہلے بھی کر رہے تھے. تو اب اللہ نے کیا کیا؟ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے ان کے دلوں میں سزا کے طور پر نفاق ڈال دیا.
یہ عاقبہ عقوبت سے، عقوبت ہوتی ہے سزا، تو ان کے دلوں میں اللہ نے نفاق پیدا کر دیا اس دن تک کے لیے کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ سزا ملی یا نہیں ملی اجتماعی جرم کی؟ کیا ملی؟ نفاق۔ نفاق کی دو قسمیں، بڑی قسمیں، ایک ہوتا ہے انفرادی نفاق، ایک ہوتا ہے اجتماعی نفاق۔ انفرادی نفاق کیا ہوتا ہے؟ وہ جس میں چار چیزیں ہوں، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امانت رکھائی جائے خیانت کرے، اور جب جھگڑا ہوئے تو پھٹ پڑے، برسٹ ہو جائے۔ یہ چار چیزیں جس میں ہوں، حضور نے فرمایا پکا منافق ہے، نہیں تو جتنی چیزیں اتنا منافق ہے۔ یعنی 4 25 نمبر چاروں کو دے دیں، 100 نمبر پورے کریں، تو جس میں 2 ہیں تو 50% منافق ہے، جس میں 3 ہے تو 75% منافق ہے، جس میں 1 ہے 25% منافق ہے، جس میں چاروں 100% منافق ہیں، پکا۔ دوسرا نفاق اجتماعی نفاق، وہ کیا ہوتا ہے؟ آپس میں پھوٹ پڑ جانا، نفاق باہمی، متحد نہ رہنا، اتفاق نہ رہنا۔ تو دیکھیں 47 میں ہم سب ایک تھے، لا الہ کے جھنڈے تلے۔ 71 میں پھوٹ پڑی تو ملک 2 لخت ہو گیا نا، اور آج سوچئے کہاں کھڑے ہیں۔ ملک کی یہ حالت ہے، امید لگائے بیٹھے ہیں دنیا مدد کرے، IMF کی شرائط پر پورا اترنے کے لیے عوام کو مہنگائی کی چکی میں رگڑ دیا، اور عین جب وہاں سے ملنے کی کچھ توقع پیدا ہوئی تو ایک صوبائی حکومت نے ڈائریکٹ خط لکھ دیا کہ ہم آپ کی شرائط پر عمل نہیں کریں گے۔ اس سے بڑی، یعنی اب بھی آپ کہیں گے ہم ایک قوم ہیں، آپ ایک قوم ہیں۔ ابھی سیلاب آیا، ڈیم نہیں ہے، ڈیم ہوتے تو شاید کچھ بہتری، کچھ بچت ہو جاتی، نہ بھی ہوتی کچھ تو ہو جاتی ہے نہیں۔ کیوں نہیں بھئی؟ کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بنا؟ انڈیا نے نہیں بنانے دیا، امریکہ نے روکا۔ کیا امریکہ نے دھمکی دی تھی کہ ہم تمہیں پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے اگر تم نے کالا ڈیم بنایا تو؟ نہیں۔ سندھ نے کہا نہیں بن سکتا، KPK نے کہا نہیں بن سکتا، نہیں بنانے دیں گے۔ تو قومیں معلوم ہوا کہ آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى۔ تو اللہ کی یہ سزا ہے کہ ہم آپس میں پھٹ گئے، قوم نہیں رہے، متحد نہیں رہے۔ اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو انہیں ایک کر دیتا ہے، انہیں اتفاق دے دیتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ تم یعنی اسی آپس کی ناچاکی کی وجہ سے آگ کی تباہی کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ جب تم دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ یہ دل کون جوڑتا ہے؟ اللہ جو۔ تو دل پھاڑتا کون ہے؟ اللہ پھاڑتا ہے۔ تو یہ عذاب ہم پر مسلط ہے یا نہیں ہے؟ یہ اجتماعی اس جرم کی سزا ہے جو اوپر سے مسلط ہوئی ہے، اور اجتماعی ہے۔ خدا یوں بھی گناہوں کی سزا دیتا ہے، بانٹ کر قوم کو گروہوں میں لڑا دیتا ہے۔ آسمانی سے عذاب نازل نہیں ہوتے، آدمی کو بھی ملک الموت بنا دیتا ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ، اللہ قادر ہے، اللہ یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ تم پر عذاب تمہارے سروں کے اوپر سے لے آئے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے نکالے۔ سیلاب ہے، اس کو اوپر والا بھی کہہ سکتے ہیں، بارش اوپر سے ہوتی ہے، نیچے تو پاؤں ادھر گھروں میں بھی گھس جاتا ہے، تو یہ تو ڈبل ایکشن برائٹ ہے۔ لیکن زلزلہ ہو تو نیچے سے، پتھراؤ ہو تو اوپر سے، تو یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے لے آئے، او یلبسکم شیعان، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا، بعض اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے۔ یہ آپس کا جنگ و جدال، آپس کی ناچاکی، آپس کی لڑائی، اور یہ جو پھر سیاسی لڑائیاں ہیں جو اب دشمنیوں میں بدل چکی، یہ سب اللہ ہی کے عذاب کی صورتیں ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں ہم پر نہیں ہے، یہ غریبوں پر آیا ہے۔ یہ کس پہ آیا ہوا ہے؟ لیکن یہ کہ یہی تو مصیبت ہوتی ہے کہ جس نے برباد ہونا ہو، جس نے ہلاک ہونا ہو، جس نے تباہ ہونا ہو،
اس کو عین تباہی میں بھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں اللہ کی طرف واپس آ جاؤں، وہ اسی رخ پہ آگے جا رہا ہوتا ہے بے فکر۔ چنانچہ سورہ اعراف میں فرمایا فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی تدبیر سے، اللہ جو سزا دیتا ہے اس سے، یا جس طرح اللہ تعالیٰ جکڑ کے باندھ کے لے کے جاتا ہے سزا کی طرف، اس سے ناچنت، بے خوف، نہ ڈر وہی قوم ہوتی ہے کہ جس نے تباہ ہونا ہو، جس نے برباد ہونا ہو، جس نے ہلاک ہونا ہو۔ تو آج اگر ہمارے کہیں یہ سوچ نہیں پیدا ہو رہی ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں یا ہمارے سوچنے سمجھنے والے لوگوں میں کہ ایک اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، تو در حقیقت یہ خود ایک بہت بڑی تباہی کی علامت ہے کہ ہماری تو شاید جڑ کٹنے والی ہے، تمہاری داستان تک نہ ہوگی، داستانوں میں کی صورت بننے والی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ باقی یہ کہ وہ جو دوسرا حصہ ہے انفرادی والا، بولو تو جھوٹ بولو، امانت میں خیانت، وہ تو ہمارا قومی شعار بن گیا ہے۔ یعنی اگر آپ نے پوچھنا ہو بھائی آپ کی نشانیاں کیا ہیں، آپ کیا نشانیاں اپنی بتا سکتے ہیں جس میں آپ سارے یکتا ہوں؟ سیلینٹ فیچر آف نیشن آف پاکستان، جو ساری دنیا جانتی ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہی 4 نشانیاں ہیں کہ خالی جھوٹ بولے گا، پتہ نہیں کوئی بیوقوف مولوی قسم کا، وہ بھی ہر مولوی بھی نہیں، کوئی بہت ہی بیوقوف قسم کا مولوی ہوگا جو سچ بولے، وگرنہ یہ کہ وہ بھی توریا، ایک توریا ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے جی تقیہ ہوتا ہے، تو وہ ذرا تھوڑا سا اس کو جو ہے نا اسلامی جھوٹ بنا کر وہ بولتے ہیں۔ باقی یہ کہ کسی کا سیاسی جھوٹ ہوتا ہے، کسی کا ننگا جھوٹ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ ذرا اسلامی جھوٹ ہوتا ہے، توریا اور اس میں لپٹا ہوا ہے۔ اچھا اب آ جائیں امانت میں خیانت، وہ بھی قومی شعار ہے، اور بدعہدی وہ بھی قومی شعار ہے۔ وہ کیوں ہمیں ایمیزون والوں نے بھی بلیک لسٹ کر دیا ہے؟ کر دیے نا، کیوں کر دیے؟ انہی وجوہات کی وجہ سے جو یہاں بیان ہوئی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہم سارے اس سزا کی لپیٹ میں تو ہیں جو ایک بدعہدی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اور اس کا انجام یہ ہلکے جھٹکے ہیں۔ ان ہلکے جھٹکوں سے نکلنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ ہم اپنی وہ غلطی کا ازالہ کریں، نہیں تو اس کا انجام جو ہوتا ہے وہ تو پھر جڑ کٹنے والی بات ہوتی ہے۔ پہلے چھوٹی سزائیں، ان سے اگر باز نہ ہیں تو پھر بڑی سزا۔ بنگلہ دیش بن جانا بہرحال خود بہت بڑی بات ہے، وہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات ہے، لیکن پھر بھی اسے چھوٹا کہیں چلیں۔ یہ چھوٹے سیلاب یہ جگانے کے لیے ہیں، یہ زلزلے جگانے کے لیے، پھر بھی نہ جاگیں، پھر بھی ہوش کے ناخن نہ لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت بڑا طوفان ہے جو ہمارے سروں پہ دستک دے رہا ہے، ہمارے دروازے پہ پہنچا ہوا ہے، ہماری دہلیز تک آ چکا ہوا ہے۔ اور وہ اس کا مطلب کیا؟ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، تو پھر تو وہ جڑ کٹنے والی بات ہوگی۔ اس سے بچنا صرف ایک ہی پلٹیں، ان چیزوں کو سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جگا رہا ہے، یہ الارم ہے جو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ بجائے جا رہے ہیں۔ پلٹنا چاہیے، رخ موڑنا چاہیے، دوسروں کو سمجھانا چاہیے، خود سمجھنا چاہیے، نہیں تو ہم قومی طور پر ایک بہت بڑے جو عذاب کا شکار ہونے والے ہیں۔ اور یہ قوموں پر آیا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، قوم عاد پر آیا، قوم سمود پر آیا۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا میری قوم پہ نہ آئے، تو بھائی وہ بحیثیت مجموعہ ہے نا، کسی ایک حصے پہ تو آ سکتا ہے نا۔ اسپین میں مسلمان تھے یا نہیں، اور آ گیا یا نہیں آیا، نشان باقی رہا، مسجدیں موجود ہیں، نمازی ختم، لا یرا الا مساکنہم کی صورت بن گئی۔ تو یہ کسی خطے میں دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسلام نہیں ختم ہوگا، ٹھیک ہے، امت پر پوری طرح پوری کی پوری امت پر نہیں آئے گا، لیکن اس کے کسی جز پر آ سکتا ہے۔ جب بغداد میں تاتاری داخل ہوئے تھے تو کروڑوں مسلمان گئے یا نہیں گئے؟ تو پھر ہم ادھر بڑھ رہے ہیں، اور بچنے کی صورت یہ ہے کہ ہم توبہ کریں، انفرادی طور پر بھی توبہ کریں۔ اور انفرادی توبہ کیا ہے؟ یہ نافرمانیاں چھوڑیں، یہ منافقت والی روش ترک کریں، یہ جھوٹ سے بچیں، یہ انفرادی طور پر بھی ہم جو ہے وہ بددیانتی چھوڑیں، بدعہدی چھوڑیں، اللہ کے احکامات کی تابعداری اختیار کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے جس کے لیے ملک بنایا تھا اس کے لیے جدوجہد کریں، اس کے لیے رائے عامہ ہموار کریں۔ آپ کا سارا میڈیا الٹی رائے عامہ ہموار کر رہا ہے،
آپ محنت کریں تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ رائے بنے کہ یہ اس ملک کا کی استحکام، اس کی بقا اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اجتماعی آگہی پیدا ہو جائے، عوامی دباؤ اتنا بڑھ جائے کہ ہمارے حکمران جس غلط روش پہ جا رہے ہیں اس سے یو ٹرن لے لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ نہ بھی ہو، بالفرض محال، بالفرض اگر وہ تباہی آئی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا، اب یہاں پہ آگے دو باتیں میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جب دنیا میں گیہوں کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے تو یہ بات بھی ہے کہ آخرت میں ہر ایک کا معاملہ انفرادی ہو جائے گا، وہ اجتماعی معاملہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نیک تھا دنیا میں تو رگڑے میں آ گیا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ علیحدہ کر دیں گے، وہاں پہ بچت ہو جائے گی۔ تو بہرحال آخرت کی کامیابی تو اصل کامیابی ہے، تو وہ اگر بچت ہو جائے تو بڑی غنیمت ہے وہ بھی۔ البتہ ایک اور بات بھی ہے کہ جو بعض احادیث میں آئی ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کے ذکر موجود ہے کہ اگر کوئی پوری طرح اپنی قوم کو جگانے کی کوشش کرے، سر دھڑ کی بازی لگا دے جگانے کے لیے، تو جب دنیا میں سزا آتی ہے تو بڑے اسپیشل طریقے سے اس کو بچا لیا جاتا ہے، غیر معمولی طور پر، معجزاتی طور پر، جیسے آگ میں پڑے ہوئے ابراہیم بچائے گئے، اس طرح ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، جیسے نبیوں کو بچاتا ہے، جیسے کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کو بچایا، جیسے حضرت ہود علیہ السلام کو بچایا، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کو بچایا، ایسے نہیں انل منکر کرنے والے مخلصین کو بھی اللہ بچاتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اس کا ذکر حدیث میں بھی آیا ہے۔ تو یہ بھی امکان ہے کہ اگر ہماری کوشش اس درجے کی ہو کہ جسے کہا معذرتاً الی ربکم، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عذر کے طور پر قبول کر لے کہ ہیں تو اسی قوم کا حصہ لیکن انہوں نے پوری کوشش کی ہے ٹھیک کرنے کی، تو دنیا میں بھی اس مصیبت سے بچائے جا سکتے ہیں، اس کا بھی امکان ہے۔ لیکن اگر بالفرض نہ بھی ہو تو کم از کم آخرت کے لیے تو بچت کی صورت تو ہے۔ تو اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس کو ہلکا نہ لیجئے، اسے محض آفت کے طور پر نہ لیجئے، اسے محض مصیبت کے طور پر نہ لیجئے، یہ اس کا ایک درجہ ہے، اس کو اس درجے میں سمجھیے۔ لیکن اگلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک الارم ہے، یہ ایک وارننگ ہے جو اللہ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے ایشو کی گئی ہے کہ تمہارے اجتماعی معاملات ٹھیک نہیں، اور ہمارے باقی حالات بھی یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے معاملات بہت خراب ہو رہے ہیں، ہمارا مریض، ہمارا یہ جو ہے پہلے ہی آئی سی یو میں، اوپر سے یہ ساری صورتحال بن گئی ہے۔ دنیا کو اب ہماری ضرورت نہیں رہی ہے، پہلے سارے مل جاتے تھے کہ کہیں روس کے خلاف ضرورت تھی، کہیں انڈیا کے خلاف ضرورت تھی، کہیں چائنا کے خلاف ضرورت تھی، اب وہ ساری ضرورتیں ختم ہو گئی ہیں، تو اب ہماری کسی کو ضرورت بھی نہیں رہی، ادھر اپنے معاملات بھی بہت کھوٹے ہو چکے ہوئے، لہٰذا اب ہمارا پتا پیلا ہو چکا ہے۔ بچنے کی ایک ہی صورت ہے، جیسے مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ ہی کے سامنے گڑ گڑائیں، ایسے ہی پوری دنیا میں اس وقت ہمارے لیے کوئی آپشن باقی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے پاؤں میں گر جائیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف، توبہ کرو اللہ کی جناب میں، اسی میں ہماری بچت ہے۔ نہیں تو تباہی تو اب ہمارے بالکل ان آنکھوں سے صاف نظر آنا شروع ہو گئی ہے، تو اس سے پہلے یہ وارننگز آ رہی ہیں اللہ کی طرف سے، ان پہ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے، سب کو دے، جس تک یہ بات پہنچے اس کو دے کہ ہم اپنا رخ ٹھیک کر لیں، اس سے پہلے کہ وہ ہماگیر تباہی ہمیں جو ہے اپنے جکڑ میں لے لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔